السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نونو پٹھان ایک بار پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اسلامک سوال جواب کرتے ہیں اور اس میں سیکھنا سکھانا ہوتا ہے. کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ بندے کو نہیں پتہ تو وہ پتہ چل جاتے ہیں. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اسی طریقے سے کر رہے ہیں جیسے مفتی صاحب بتا رہے ہیں، تو اس میں دل مطمئن ہو جاتا ہے بندے کا کہ میں جو طریقے سے کر رہا ہوں وہ طریقہ صحیح ہے بالکل. تو اس لیے آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں سے جو آج کے لگ بھگ ہمارے 10 سوال ہیں، اس میں سے کون سا سوال ایسا ہو جو جواب مفتی صاحب دیں گے تو آپ غلط طریقے سے کر رہے ہو، تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی اور صحیح طریقہ معلوم ہوگا مفتی صاحب کے ساتھ. تو مفتی صاحب کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آئے. اور مفتی صاحب آج کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے: بچے کی پیدائش کے بعد عورت 1.25 مہینے تک نماز نہیں پڑھتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کی پیدائش کے بعد 1.25 مہینے تک نماز پڑھنے کا تصور عورتوں کے ذہن و دماغ میں ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ بچے کی ولادت کے بعد شرمگاہ سے آگے کے راستے سے جو خون جاری ہوتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں شریعت کے اندر، اور اس خون کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. یہ خون جو آخری حد ہے 40 دن تک آئے گا، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر بڑھے گا تو پھر بیماری کا خون مانا جائے گا، اور کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے. کم سے کم یہ خون 1 دن میں بند ہو جائے، 2 دن میں، 3 دن میں، یہ ایک گھڑی میں ایک بار آ کر کے بند ہو جائے. اگر خون آ کر کے بند ہو جائے، مان لیجیے 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، کسی کے 20 دن میں، کسی کے 25 دن، کسی کے 40 دن، یعنی خون جب بھی بند ہو تو خون بند ہونے کے بعد پھر اس عورت پر غسل کرنا واجب ہے، اور غسل کر کے پھر نماز پڑھے گی. ایسا نہیں کہ خون بند ہو جائے اور خون بند ہونے کے بعد ہی بیٹھی رہے اس انتظار میں کہ 1.25 مہینے تک نماز نہ پڑھیں. تو یہ خیال غلط ہے 1.25 مہینے کا. وہ اس کی ایک حد ہے کہ 40 دن تک یہ خون ہوتا ہے، کم سے کم کوئی مدت نہیں. اگر 40 دن میں اگر کسی کا خون 40 دن تک جاری رہے تو ٹھیک ہے، وہ معذور ہے، وہ نماز نہیں پڑھے گی. لیکن اگر خون بند ہو جائے 2 دن، 3 دن، 4 دن، یا ایک ہی دن میں، ایک ہی گھڑی میں، تو پھر اس کے بعد غسل کر کے پھر نماز پڑھیں گی. اگر نماز نہیں پڑھتی ہے کوئی ان دنوں میں، یعنی کہ اس خون بند ہونے کے بعد، تو پھر جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان دنوں کی 40 دن تک انتظار کرنے کے چکر میں، تو وہ ساری نمازیں قضا کرنی پڑیں گی. اس لیے یہ بے اصل بات ہے. 40 دن کا جو تصور ہے یا 1.25 مہینے کا کہ بھئی خون بند ہو جائے جب بھی نماز نہ پڑھے، اس تصور سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے ہر عورت، ہر بچے والی عورت جن کے ساتھ یہ مسئلہ پیش ہو، اور خون بند ہونے کے بعد غسل کر کے نماز پڑھیں. اچھا، آپ نے کہا جیسے خون رکنے کے بعد وہ اگر نہیں پڑے گی تو قضا پڑیں گی، اور جیسے خون ہے تو اس کی قضا نہیں پڑیں گی نہیں، ان ایام میں، ان ایام میں. ان ایام کی قضا نہیں. جس طرح ہر مہینے ماہواری کی جو ایام ہیں جسے حیض کہتے ہیں، تو حیض کے دنوں میں جو نمازیں نکل جائیں گی اس کی نماز کی قضا نہیں. ایسے نفاس کے دنوں میں، بچے کے پیدائش کے جو ایام اس کے بعد جو خون جاری ہوتا ان دنوں کی چھٹی ہوئی نماز کی قضا نہیں. اس کے بعد اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گی تو اس کے بعد اس کی قضا کرنی پڑے گی خون بند ہونے کے بعد. مفتی صاحب، ہمارا اگلا سوال یہ ہے: کسی بیمار کی صحت کے لیے چیلوں کو گوشت کھلانا کیسا ہے؟ اکثر لوگ چیلوں کو گوشت کھلاتے ہیں، کتے کو بھی کھلاتے ہیں گوشت کہ اتار کے. اکثر تو میں نے ایسا دیکھا کہ وہ بوٹی لے کے پورے جسم پہ اس طریقے سے پھیرتے ہیں کہ وہ خون لگ جائے جسم پہ، پھر اس کو کھلاتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ بھی بے اصل بات ہے اور بے سند بات ہے. شریعت سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کسی کے بیمار ہونے پر آپ چیلوں کو گوشت پھینکیں یا کتے کو گوشت کھلائیں. ہاں، صدقے کا ثبوت ہے کہ صدقہ سے آفت ٹلتی ہے، بلائیں ٹلتی ہیں. صدقہ کرے انسان ایسے موقع پر، اور صدقہ میں بھی افضل یہ ہے کہ آپ نقد رقم کے ذریعے صدقہ کریں. یہ نہیں کہ صدقہ میں جانور کوئی صدقہ کریں. بہت سارے لوگ بکرے بھی صدقہ کرتے ہیں اور مرغا وغیرہ صدقہ کرتے ہیں. یہ نہیں، رقم صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے. اور اس میں جو ہے افضل اس بنا پر کہ آپ جسے دے رہے ہیں کسی غریب کو، ضرورت مند کو، محتاج کو، تاکہ اس کی جو ضرورت ہوگی وہ ضرورت پوری کر لے گا پیسوں کے ذریعے. مان لیجیے ایک انسان کو پیسے کی ضرورت ہے، وہ غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور آپ نے بکرا دے دیے، تو ضرورت اسے پیسے کی ضرورت تھی، بکرا کیا کرے گا؟ وہ گوشت آپ نے بھیجوا دیا. تو اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ نقد کے ذریعے کسی غریب کو دیں، اور صدقہ نقد کے ذریعے کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس جانوروں کی. اچھا، اسی میں ایک صدقے میں جیسے اگر میں کھانا بنا کے، جیسے کچھ لوگ پیسے تو ہم دے دیتے ہیں لیکن انہیں غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، تو اگر میں اسے کھانا بنا کے دے دوں تو بھی صدقہ ہو جائے گا؟ ہاں، کھانا بنا کے دے سکتے، کھلا سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے نہیں. وہ جو اس سے پچھلے والی ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ لوگ سمجھتے جان کے بدلے جان، وہ نیت نہ ہو.
ہاں صدقے 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 سے بلائیں ٹلیں گی، بیماریاں جیسے ہم ٹلیں نے گی. کچھ ہمارے پیسے ہوتے ہیں، ہم صدقے کے پیسے جوڑ لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے، تو اس کا کھانا بنا لیا ہم نے اور اب لوگوں میں تقسیم کر ہاں لوگوں میں جو ضرورت مند ہے ہاں ضرورت مند. آپ ان میں فقراء میں غربا میں تقسیم کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، چندہ کسی اور تنظیم کے لیے ہو اور اس میں کسی کچھ رقم چندہ کرنے والے لوگ کسی دوسرے کو دے دیں، جیسے اجتماع وغیرہ ہوتے ہیں، تو اجتماع میں کسی اجتماع میں دے دیا یا کسی کی مدد کر دی. اب چندہ تو کسی دوسرے کے نہیں ہے کرا ہم نے مانگے، لیکن دے کسی اور کو دیا اس میں سے کچھ حصہ. دیکھیے اگر چندہ کسی اور تنظیم کے لیے کیا جائے تو آپ نے فلاں تنظیم کے نام پر چندہ کیا مان لیجیے، اور دینے والوں نے اسی تنظیم کو دیا چندہ، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ تنظیم کس کام میں کس مد میں خرچ کرے گی. بعض مواقع پر جو ہنگامی حالات ہوتے ہیں، کہیں فساد ہو جائے، کہیں حادثہ ہو جائے، تو بعض تنظیمیں جو سماجی تنظیمیں، رفاہی تنظیم جو سوشل ورک کرتی ہیں، وہ تنظیمیں فلاں علاقے میں، جیسا ابھی پچھلے دنوں میوات میں حادثہ ہوا یا کہیں سیلاب آ جائے، تو وہ تنظیم بعض مواقع پر، بے شمار تنظیم ہے، ہماری مسلم تنظیم ہے، جمعیت علماء ہند ہے، امارت شریعہ ہے، اور بھی بہت سارے علاقائی تنظیمیں ہیں. تو یہ تنظیمیں اپنے اپنے علاقوں یہ کام کرتی ہیں ہر جگہ. اب اگر چندہ، بعض دفعہ یہ تنظیمیں اپنا کام علاقے والوں کے اوپر چھوڑ دیتی کہ آپ ہمارا یہ کام کروا کر کے اور ہمیں دیں گے. تو اگر چندہ اس تنظیم کے لیے اور کسی اور مد کے لیے چندہ ہوا ہو تو پھر آپ اسی مد میں خرچ کریں گے. ایسا نہیں کہ چندہ کسی اور کے لیے ہو اور اس میں سے کچھ رقم اجتماع میں کسی اور اس میں. اگر آپ کہیں اور خرچ کرنا چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے چندہ دیا ہے آپ ان سے پہلے اجازت لیں گے، ان کی پرمیشن لیں گے. جب وہ اجازت دیں جب اس کے بعد آپ خرچ کر سکتی ہیں. اور اجازت کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گاؤں میں چندہ کی، کس سے آپ اجازت لیں گے؟ تو اس لیے اس کے علاوہ کسی اور مرد میں خرچ کرنا جائز نہیں ہوگا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں کہ آپ جس کے لیے چندہ کریں آپ اسی کو دیں اور اسی کے مد میں استعمال کریں. کہیں اور اجتماع میں دے دینا یا کسی کی شادی کروا دینا کہ بھائی مان لیجیے ایک ٹارگیٹ تھا کہ ہمارا اس علاقے سے 1 لاکھ چندہ ہو گیا. اب بہت سے لوگ سوچتے کہ چلو 1 لاکھ زیادہ رقم ہو گئی، ہم 80,000 ان کو دے دیں گے، 20,000 اپنے علاقے میں لگا لیں گے. 80,000 اس تنظیم کو دے دیں گے، 20,000 میں کسی غریب کی مدد کر دی یا اجتماع میں لگا دیں گے یا کسی اور اس میں لگا دیں گے. تو یہ طریقہ غلط ہے. آپ چندے کرنے والے سے پوچھیں گے، جب اگر اجازت دیتے ہیں وہ لوگ تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے، غیر مسلم کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں؟ نہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں. زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمان اور مسلمان غربا کو دے سکتے ہیں، جو مسلمان صاحب نصاب نہ ہو. غیر مسلم کی مدد کریں، آپ امداد کے ذریعے کریں، دیگر صدقات کے ذریعے کریں، نفلی صدقات کے ذریعے، اور مدد کرنی چاہیے. اگر کوئی غیر مسلم ہمارا بھائی پریشان ہے، چاہے پڑوسی ہو یا کوئی بھی ہو، انسانیت کے ناطے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. بھلے ہی اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن غیر مسلم ہے، غیر ایمان والا ہے، تو انسانیت کی بنا پر ہم اس کا تعاون کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اور نفلی صدقات کے ذریعے. زکوٰۃ کی رقم نہ دیں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ، کھانا کھاتے وقت سلام کرنا اور اس کا جواب دینا کیسے؟ دیکھیے کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مسنون نہیں ہے. سلام ایک سنت ہے، مسنون عمل ہے. کھانا کھاتے وقت سلام کرنا مسنون نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان کھانا کھا رہا ہو اور اگر کسی نے آ کر کے سلام کر لیا تو جو کھانا کھا رہا ہو اس کے لیے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اگر دے لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، سلام کا جواب دے لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس پر واجب نہیں ہے کہ سلام کا جواب دے. اسی طرح اگر کھانا کھا رہا تو اس کے لیے مسنون بھی نہیں ہے کہ وہ سلام کرے. اگر کر لے تو اچھی بات ہے، نہ کرے تو کوئی نہیں. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ، پکچر والے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ جیسے اکثر ٹی شرٹ پر جو ہے تصویریں بنی ہوتی ہیں انسان کی بھی اور جانور کی بھی، تو اس میں نماز پڑھے آدمی تو نماز ہو جائے گی اس کی؟ دیکھیے تصویر والے کپڑے مرد اور عورت دونوں کے لیے. ایسا نہیں کہ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مرد پہن لیں اور مرد نہ پہنے، عورتیں پہن سکتی ہیں. بعض وجہ سے سونے چاندی میں ہے کہ سونے چاندی مردوں کے لیے حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے. تو کبھی کوئی یہ سمجھے کہ بھئی مرد کے لیے ناجائز ہو اور عورتیں پہن سکتی ہوں، تو پکچر والے کپڑے، جس کپڑے پر تصویر ہوں، وہ تصویر نہ مردوں کے لیے جائز ہے وہ کپڑا، نہ عورتوں کے لیے جائز ہے. اور اس کپڑے میں نماز مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے. مکروہ تنزیہی اور مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی زیادہ شدت کے ساتھ، تو اس کپڑے میں نماز نہ پڑھیں. مکروہ تحریمی، اس کا احتیاط رکھے، خاص طور سے خیال رکھے. مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ ہے،
عورت کے گرے ہوئے بال کو بیچنا کیسا ہے؟ اکثر جو ہے دیکھا جا رہا ہے کہ اب بال خریدنے والے آ رہے ہیں، وہ بدلے میں ناریل دے دیتے ہیں، امرود دے دیتے ہیں، تو عورتیں بال اپنے جیسے ان کے گر جاتے ہیں نا تو اسے جمع کر لیتی ہیں، تو اس کے بدلے سامان لینا کیسا ہے؟ ہاں، عورتوں کے وہ بال جو کنگھی کرتے وقت گر جاتے ہیں بال، یا ایسے بھی ٹوٹ جاتے ہیں، تو ان بالوں کو اکٹھا کر کے بیچنا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں، ناجائز ہے بالوں کو بیچنا۔ ہم اسے فروخت نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں، یہ اعضاء جسم کے اندر جتنی بھی اعضاء ہیں، بال ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کا اصل مالک اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہم میں سے کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ ہم اپنے جسم کے کسی اعضاء کو بیچیں، کسی اعضاء کو بیچنا جائز نہیں، تو اسی لیے بالوں کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے، اس کو نہ خریدنا جائز ہے نہ اسے بیچنا جائز ہے۔ بہت سارے لوگ جو گاؤں دیہات میں پھیری والے سائیکل پہ ٹہلتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں بچوں کو کھانے پینے کی چیز، تو ان کا یہ عمل جائز نہیں ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ ان بالوں کو کسی مٹی میں دبا دیں، اور بالوں کو پھینکنے بھی نہیں چاہیے، بلکہ مٹی وغیرہ میں دبا دیں، یہ بہتر عمل ہے۔ ہاں، بیچنا نہیں چاہیے۔ اکثر جو ہے لوگ بال جیسے انہوں نے کوڑے میں پھینک دیے اور نالی میں پھینک دیے، اسے مٹی میں دبا دیں۔ مٹی میں دبا دینے چاہیے۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ، ناخن کاٹ کر کہاں پھینکیں؟ ہاں، ناخن کا مسئلہ بھی دیکھیے، ناخن کو کاٹ کر کے بہت سارے لوگ کچھ نہیں پتہ کہیں بھی کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، نالی میں ڈال دیا، گندی جگہ میں پھینک دیا، تو ناخن کاٹ کر کے گندی جگہ میں نہیں پھینکنا چاہیے، بلکہ ناخن وغیرہ جب کاٹیں تو اسے کاٹنے کے بعد کسی مٹی میں اسے بھی دبا دیں۔ ناخن کا بھی حکم یہی ہے کہ مٹی میں دبا دیں، ادھر ادھر نہ پھینکیں ناخن، خاص طور سے غلط جگہوں پر، نالی وغیرہ میں، کوڑے وغیرہ۔ مفتی صاحب ہمارا اگلا سوال یہ، جسم کے کسی حصے پر اگر پیشاب لگ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ ہاں، جسم کے کسی حصے پر اگر پیشاب لگ جائے، مان لیجیے بچوں نے کسی بچے کو گود میں لیا اور بچے نے پیشاب کر دیا، یہ پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئی، تو جسم کے جس حصے پر پیشاب لگاؤ اس حصے کو دھو لیں گے، باقی پورے جسم کو دھونا ضروری نہیں ہے، اس حصے کو دھو لینے سے جسم کا وہ حصہ پاک ہو جائے گا۔ اسی طرح کپڑے کے بھی کسی حصے پہ پیشاب لگ جائے تو صرف ہمیں اسی حصے کو دھونا، باقی حصہ ہمارا پاک۔ ایسا نہیں کہ مان لیجیے پیشاب یہاں لگا اور ہم پورے کپڑے کو دھونے بیٹھ جائیں، نہیں، بلکہ جس حصے میں پیشاب لگے اسی حصے کو دھونا ہے، چاہے جسم پہ لگے، کپڑے پہ لگے۔ اور اسی طرح پیشاب لگنے سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ کبھی ذہن میں لوگوں کے ذہن میں یہ ہو کہ بھی ہمارا وضو تھا اور پیشاب لگ گیا ہمارا کسی اور کا پیشاب، تو وضو ٹوٹ گیا، نہیں۔ ہاں، اگر انسان پیشاب جب کرے جبھی وضو ٹوٹتا ہے، باقی پیشاب لگنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ پورا جسم ناپاک ہوتا ہے، نہ پورے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، بلکہ جس حصے میں پیشاب لگے، جسم کے حصے میں یا کپڑوں کے حصے میں، انہیں حصوں کو دھونا ضروری ہے، اور دھو لیں گے تو وہ حصہ پاک ہو جائے گا اور وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اس میں کافی لوگوں کے ساتھ یہ دیکھا جاتا ہے وہ 3 مرتبہ دھوتے ہیں، تو ایک مرتبہ دھونا کافی؟ ہاں، نہیں، کپڑوں کو 3 مرتبہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بار پانی ڈالا اور پیشاب جیسے یہ ہے تو اسے رگڑ کر کے، تاکہ اس کے اندر پیشاب کی بدبو بھی زائل ہو جائے۔ مان لیجیے ہمارا یہ حصہ ہے اور پیشاب یہاں لگا ہمیں، تو ہم یہاں پانی ڈال کر کے اور رگڑ کر کے، چاہے صابن، آج کے دور میں صابن بہتر، صابن لگا کے رگڑ کر کے پھر آپ نے اسے نچوڑ دیں گے، پانی ڈالیں گے، بہا دیں گے، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، 3 بار پانی ڈالنا ہے، اور جب ایک بار ہم نچوڑیں گے تو پانی بہنا بند ہو جائے، پھر دوسری بار، تیسری بار، تو 3 بار دھونا ضروری ہے۔ اور جسم کا حصہ ہو تو جسم کے حصے میں آپ صابن لگا کے پانی بہا دیں، ہاں ہاں، وہاں ایک مرتبہ کافی ہے، وہاں نچوڑنے کا مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں، تو الحمدللہ آج کے جو سوال تھے وہ مکمل ہوئے۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ ان میں سے کون سا سوال ایسا تھا جو آپ کو آج پتہ چلا، اور آج سے جو ہے آپ انشاءاللہ عمل کریں، اور دیکھیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، اور آپ لوگ کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سوال جو ہوں گے انشاءاللہ مفتی صاحب سے رکھیں گے، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔